اشرف شاد صاحب کے ساتھ صورتحال میں طیبہ صفی کا آداب. آج ہم خوش آمدید شاد صاحب. شکریہ. آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ نئے سوالات لے کر آئے ہیں. تو شاد صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے اپوزیشن کے اتحاد کے بارے میں بات کی تھی لیکن زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو پائی تھی. تو آپ اب کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام میں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ بات پچھلی بار بھی اس لیے نہیں کی تھی ہم نے، اور اب بھی میرا خیال ہے کہ اتنا کرنے کا کوئی زیادہ اس لیے فائدہ نہیں کہ ابھی یہ ایک تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ایک پورا ایک اپنا ایک پلان آؤٹ کیا ہے، جو ایک پورا بنایا ہے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ جی وہ ایک حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی اب تو حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ، اور دباؤ یہی ہے کہ بھائی وہ ایک اسٹیٹ پاور یوز کرے اس کے لیے. تو جو انہوں نے جو پلان جو پروگرام دیا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی مختلف شہروں میں مختلف جو ہے وہ جلسے ولسے ہوں گے، پروٹیسٹ مارچ ہوں گے مختلف ایک، اور جو کہ دسمبر تک جا کر جو ہے ہوں گے. تو وہ ایک ان کا، تو وہ میں اصل میں اس پر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. بہت لوگ اس پر کہتے ہیں کہ سوال اٹھتے ہیں ان کی اسٹیٹ پاور پر کہ ان کی اسٹیٹ کہ وہ لوگ کتنے لوگوں کو باہر لا سکتے ہیں کیونکہ دباؤ اسی وقت پڑتا ہے. دیکھیے دباؤ آپ دیکھیے ابھی ایک ریلی کراچی میں ہوئی تھی ان کی مذہبی حوالے سے. جی ہاں، میرے خیال میں وہ لگتا تھا کہ ایک لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اتنا بڑا کہ دہشت آ جائے دیکھ کر کہ بھئی یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اس لیے بہت زیادہ لوگ ڈر بھی گئے تھے کہ بھئی یہ کیا، یہ کوئی جو ہے وہ فرقہ وارانہ اس کا ذرا تھوڑا سا نیچر تھی نا اس کی، کہ بھئی یہ ڈر گئے تھے لوگ کہ بھئی یہ فرقہ واریت کا معاملہ نہ شروع ہو جائے، کچھ ہو جائے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ ایک وہ لوگوں کو لا سکیں گے. دیکھیے لانے کا بعد فضل الرحمان صاحب کی ایک نیوسنس ویلو کیا ہے، یہ سب لوگ کیوں رکھتے ہیں ان کو سر پر، اس کی وہ یہی ہے کہ ان کے پاس بے شمار ایک ان کے مدرسے ہیں، اور مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں جو ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں. ان کے بیٹے نے ابھی دھمکی دی. اچھا. ان کے بیٹے نے ابھی جب ان کی، میں دیکھ رہا تھا ان کی پریس کانفرنس تھی مولانا کی، اس میں ان کو دھمکی دی کہ صاحب، اس پہ تذکرہ تھا کہ صاحب مولانا کے خلاف نیب کا نوٹس جو آیا ہے. اچھا. اور دیکھیے عجیب غریب بات ہے، مولانا کے خاص سوال آپ کا ان کے بارے میں نہیں ہے لیکن میں بتاؤں کہ مولانا کی جو اثاثوں کی جو تفصیل آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے. اچھا. کروڑوں اربوں کی ہے ان کے جو اثاثے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں. ان کی ایک مولوی ہیں مشکل سے، لیکن ان کی جناب ان کے بیٹے نے کہا کہ صاحب اگر بلایا گیا مولانا کو نیب میں تو کم از کم 30 لاکھ لوگ آئیں گے اس میں ساتھ میں. اچھا. یہ ایک دھمکی کہ نہ بلاؤ، کیونکہ یہ مریم کا قصہ دیکھ چکے نا. مریم کے تو 2-4 سال لوگ گئے تھے اور کافی اس کا ایک ہنگامہ ہوا تھا. اگر یہ واقعی سارے مدرسے کے سارے لوگوں کو نکال کے لے آئیں کہ صاحب یہ نیب کے دفتر چلو دھاوا بولیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی. تو ایک تو اسٹیٹ پاور ان کی ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک استعمال کریں گے اور کیا کریں گے. پیپلز پارٹی کی کوئی اسٹیٹ پاور نہیں ہے، کراچی میں کوئی پاور نہیں ہے ان کی. اب تو جو تھی رہی سے وہ بھی ختم ہو گئی. ختم ہے نہیں بالکل، کراچی میں ان کے نہیں ہے. اچھا انٹیریئر سے وہ کیا پہلے بھی یہ کرتے رہے جلسوں میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ انٹیریئر سے اپنے جو ان کے وڈیرے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ٹرک بھر کے اپنے ان کو کسانوں کو وہاں سے انٹیریئر سے لوگوں کو بھیجتے ہیں، کرتے ہیں. دوسرے دن جو ہے وہ بھی سب خوشی آتے ہیں کراچی دیکھنے کے بعد. تو وہ لیکن ان کی بھی کوئی، اور جب تک کراچی میں آپ کی کوئی وہ نہ ہو تو کوئی آپ کراچی کا جلسہ نظر آتا ہے کہ اس میں یہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں. اچھا پنجاب میں جو ہے دوسرا نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک تو کہتے ہیں انٹیکٹ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حمایت بھی کافی ہے وہاں پر، لیکن وہ ان کا روایتی یہ کریکٹرسٹک نہیں ہے ان کی کہ وہ کوئی آ کر باہر مظاہرے کریں. اچھا. یہ بالکل نہیں ہے. لوگ کبھی کمی نظر آئے روڈ، کبھی نہیں آتے. دیکھیے یہ ایک صرف 1-2 دفعہ ایک بہت بڑا عوامی طاقت کا مظاہرہ پنجاب میں دیکھنے میں آیا تھا. ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جب آئے تھے رہا ہو کے، اور دوسری بار جب بے نظیر بھٹو کے لیے جب وہ آئی تھیں اور ایئرپورٹ پہ لوگ امٹے پڑے تھے. وہ ایک بہت ہی ایسا آج تک جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہوا جنہیں پنجاب کا لیڈر کہتے ہیں لوگ،
یہ پنجاب کے لیڈر ہیں نا بیسیکلی نواز شریف صاحب جو ہیں. پھر نہ دیکھیے نہ سندھ میں نہ بلوچستان میں اور نہ سرحد میں چھوٹا چھوٹی ایک ٹوکن ان کی ایک پریزنس ہے وہاں. بنیادی طور پر یہ لیڈر پنجاب کے ہیں, پنجابی کی, اور پنجاب ظاہر ہے کہ ایک سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑی تعداد آتا ہے اور اہم صوبہ ہے. تو وہ مسئلہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پریشر اتنا بڑا کوئی یہ بنا پائیں گے, اور ان کو بنانا جلدی پڑے گا کیونکہ یہ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے نا کہ صاحب وہ ہے جنوری میں یہ کریں گے اور پھر مارچ میں یہ کریں گے. تو وہ ان کو آہستہ آہستہ, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ یہ کر پائیں گے, سسٹین کر پائیں گے. دیکھیے اتنی جو بڑی تحریکیں ہوتی ہیں اس کے اندر سسٹین کرنا ایک بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ برقرار رکھیں وہ ٹیمپو کو. جی, تو یہ نواز شریف صاحب کا اور بے نظیر کے درمیان بھی ایک ان کے دور میں میثاق جمہوریت کی کوشش کی گئی تھی جو کہ اس وقت ہوا تھا. تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ میثاق جمہوریت چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نہیں, گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں, آپس میں جو ان کا دیکھیے پہلے بھی اپوزیشن والوں نے کیا تھا, لندن میں کیا تھا کہ لندن میں بے نظیر اور بھٹو اور یہ نواز شریف وائل ہوئے, اور اس میں اور بھی کچھ چھوٹی جماعتیں بھی شامل تھیں. تو انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کے نام سے ایگریمنٹ تھا, اس پہ دستخط کیے تھے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ صاحب یہ جو ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ لڑاتی رہتی ہے آپس میں, ہم ایک دوسرے کو اور اس جو ہے وہ, تو ان کا یہ تھا کہ بھئی اب ہم یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. حالانکہ وہ 2006 میں ہوا تھا غالباً, یہ ختم ہو. جب وہ پاور میں آئے تو سارا اس کے بعد جناب جو انہوں نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کے خلاف, وہ جناب آپ کے اندر سنا ہوگا آپ نے, وہ حال ہی میں وہ ٹی وی کے اوپر وہ چلتے رہے کہ صاحب شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں زرداری کا پیٹ پاڑ دوں گا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں لاش وہاں سے, تو وہ تو ختم ہو گیا تھا اسی وقت. یہ اپوزیشنز کے اتحاد جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایک وقتی ضرورت کے تحت ہوتے ہیں اور اپنی ایک مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو یہ اتحاد بھی ایک مفادات کی بنیاد پر ہے, اور اس کا بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ نیب سے ان کو کس طرح رہائی مل جائے. اب اس میں سے کسی ایک کو بھی اگر نیب سے کوئی ریلیکسیشن دلوا دی نا تو آہستہ سے سلپ آؤٹ ہو جائے گا, یا کم از کم اتنا ایکٹیولی اس میں نہیں آئے گا. تو وہ یہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی آدمی اس کی ضمانت دے سکے گا کہ یہ اتحاد میثاق جمہوریت جو تھا وہ اس والا حشر نہیں ہوگا, کیونکہ اقتدار بڑی بری بلا ہے بھائی. اقتدار میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں, آنکھوں پہ آپ کے پٹی بن جاتی ہے, یہ طے شدہ بات. بالکل. جی, تو آپ کیا کہتے ہیں, عوام سڑکوں پر لا سکے گی, کیا پوزیشن عوام کو سڑکوں پر لا سکے گی یا نہیں؟ وہی میں جو ابھی کہہ رہا تھا کہ دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس حد تک سڑکوں پر لاتی ہے. اور دیکھیے ایک آدھ کوئی جلوس نکالنے سے کام نہیں بنتا. جب یہ پی این اے کی, دیکھیے میں آپ کو ایک تھوڑی سی لیٹس گو بیک انٹو ہسٹری. دیکھیے بہت بڑی تحریکیں چلی پاکستان میں, آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی تحریک جو چلی ہو اس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوئی ہو. اچھا, یہ میں بتاؤں, ایوب خان 1968 ان کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی, ٹھیک ہے, گئے حکومت سے, لیکن کیا ہوا, وہ گئے, ایک دوسرا فوجی معاشرہ لگ گیا. جتنی بھی تحریکیں چلی ان کا نتیجے میں اگر حکومت بدلی ہوئی ہے تو وہ حکومت فوجی حکومت آئی. اچھا, اس کے بعد تحریک چلی پی این اے کی 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف, وہی الیکشن میں ریگنگ. دیکھیے الیکشن میں ریگنگ کے علاوہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے تحریک آج تک عوامی مفاد میں چلائی نہیں ہے. اپنے مفاد ان کے پیچھے رہے ہمیشہ. اب یہ کہنا کہ صاحب ہم آئیں تو ہم عوامی مفاد کے ہم زیادہ بڑے کسٹوڈین ہیں, ہم ان کا مفاد بہتر جانتے ہیں, تو وہ سب پاور میں آ چکے ہیں, 10 سال رہے ہیں, کسی نے بھی عوامی مفاد کے لیے کچھ نہیں کیا بھی. کوئی تحریک جو ہے, ہر تحریک جو ہے کس پہ چلی ہے, الیکشن کے لڑنے کے لیے. بالکل. اچھا, اس کے بعد وہ تحریک جو ہے بھٹو صاحب والی, نتیجہ کیا نکلا, ضیاء الحق صاحب آ گئے 78. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ پرویز مشرف آئے تو وہ اس زمانے میں کوئی تحریک نہیں تھی. میرا خیال ہے واحد ایک فوجی رہنما ہے جو اچانک, میرا خیال ہے کہ اچانک ہونے والا حادثہ تھا یہ, اور اس میں بڑی حد تک بیوقوفیاں ان کی تھی. نواز شریف کی انتہائی احمقانہ, یعنی وہ آپ اس وقت کے یہ جو آخری وقت تھا جب آ رہی تھی اور وہ پلین جو ہے وہاں سے سری لنکا سے پرویز مشرف آ رہے تھے, اور روکنے کی کوشش کی گئی تھی کہ واپس بھیجنے کی, انہیں گرفتار کرنے.
انتہائی اہم یعنی وہ ثابت کرتا ہے یہ. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب نواز شریف صاحب بڑے نوجوان, بہت ہی ماشاء اللہ تمام صحت وحت فرسٹ کلاس بہترین تھی, مینٹلی پوری طرح الرٹ ہوئے. ہاں وہ بہترین وہ کھاتے رہے. سوال یہ کہ اس وقت بھی انہوں نے اتنا ایک احمقانہ, یعنی لگتا ہے کہ کوئی بالکل ہی بیوقوف لوگ جو ہے وہ کو حرکت کریں گے جو انہوں نے اپنے پاؤں پہ وہ جو آپ نے کلہاڑی ماری کلہاڑی وہ صحیح معنوں میں انہوں نے وہ ہمیشہ مارتے رہتے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ماری ہے انہوں نے آج. تو بات یہ ہے کہ ان کی وہ آئے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کوئی تحریک جو ہے اتنی بڑی کوئی چلی نہیں. اس کے بعد بڑی تحریک کس کی چلی تھی؟ عمران خان والی سب سے بڑی چلی. بالکل سب سے بڑی کائے پہ تھی؟ الیکشن ریگنگ. بالکل. دھرنا کتنے عرصے تک چلتا رہا ان کا, اور شاندار ایسا دیکھیے عمران خان نے جو تحریک چلائی تھی اس کے خلاف, اور سسٹینیبل جی ایک زمانے تک, یعنی کافی 8-9 سال تک میرے خیال میں چل گیا. نہیں جو دھرنا جو تھا دھرنے کے بعد دھرنا کتنا زمانے تک چلتا رہا, لیکن اس میں صرف نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ فوجی حکومت آ جاتی دوبارہ, لیکن فوجی حکومت نہیں آئی. اس وقت تک معاملہ جو ہے ایسا نہیں تھا. تو وہ ایک ان کو جو ہے وہ 5 سال پورے کیے انہوں نے, زرداری صاحب نے اور سوری نواز شریف صاحب نے, یہ مسلم لیگ نون نے خود انہوں نے نہ بھی کیا ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ تحریک دیکھیے, تحریک ہمیشہ اسی وقت کوئی کامیاب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی طاقت ہو. بالکل صحیح. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہو. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ حکومت تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گی ظاہر ہے. بالکل نہیں آئے گی. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک وحریک جو ہے ان کی کوئی کسی طرح سے کوئی کروٹ بدلتا نظر نہیں آتا. انلیس یہ تحریک بھی اگر ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ انٹرسٹ ہو تو پھر وہ یہ ماشاء اللہ کہا کہ خود آگے بیٹھ جائے. اچھا زیادہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ حالات ہیں ایسا ہوگا. تو میں تو آپ کا یہی سوال تھا نا غالباً؟ جی میرا یہی تھا کہ اپوزیشن عوام کو اب لا سکتی ہے سڑکوں پر کہ نہیں. تو اپوزیشن کے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا اقدامات کرے گی, یا حکومت کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے صرف ایک وہ یہ کہ اپنی گورننس ٹھیک کرے, اپنی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ کوئی اور دیکھیے بنیادی بات جو ہے یہ سب لوگ سیاست کرتے ہیں عوام کے نام پر. بالکل. خواہ وہ لندن میں بیٹھ کے کریں, دبئی میں بیٹھ کر کریں, ابوظہبی میں بیٹھ کے کریں, یا اپنے بڑے بڑے قلعہ نما محلوں میں بیٹھ کر, رائے بنڈ کے محل میں یا بلاول ہاؤس کے محل میں بیٹھ کر کریں. بنیادی طور پر آپ جو ہے وہ ایک سیاست جو کر رہے ہیں آپ, تو حکومت اگر ایک بار بھی کچھ عوام کو ریلیف ایسا دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں. دیکھیے یہ کوئی آپ جو ہے وہ لاٹھیاں گولیوں سے اور آنسو گیس سے آپ کرنے سے آپ مزید خراب کرتے ہیں. اور جو تحریک چلانے والے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کنفرنٹیشن ہو, گولیاں چلیں. جب تک گولیاں نہ چلیں, 2-4 لوگ نہ مریں, کچھ لوگ جو ہے زخمی ہو کے اسپتال میں نہ جائیں, اس وقت تک تحریک میں ابال نہیں آتا. تو سب سے بڑی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے. اور حکومت کو آج خاص طور پہ عمران خان کی جو حکومت ہے انہیں یہ چاہیے کہ وہ کوئی جو بھی اب ان کے پلانس ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عوام کو ریلیف دینے کی, بار بار کہتے ہیں, وہ اس کو اسپیڈ اپ کریں, اس کو ذرا, اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں. اپنی گورننس جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ تو پورے کیے نہیں. ہاں جو لوگ جمع کیے ہوئے ہیں اپنے ذرا ان کی کارکردگی ٹھیک بنائیں. پنجاب میں معاملہ اصل محاذ پنجاب کا ہے, پنجاب کے اندر آپ اپنا معاملہ جو ہے اس کو ذرا سا ٹھیک کریں. تو کراچی میں بھی تو شاہ صاحب اتنے حالات خراب ہیں, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے پانی کا اتنا حشر ہوا بھی, روڈوں کا سب کچھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو وعدے کیے انہوں نے تو پورے نہیں کیے ابھی تک, نہیں کیے 2 سال میں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2 سال بہت مشکل یا خراب جو تھے انہوں نے نکال لیے, وہ لڑکھڑا کے شاید اب اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے ہیں وہ. تو لیکن میں جو آپ کا سوال کا بہت ہی آسان اور سیدھا جواب یہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو ریلیف دیں, عوام کو, اور کوئی ایسے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ ذرا اسپیڈ اپ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر رہ سکتی ہے؟ کیا ایک پیج پر آ جائیں گے یہ؟ نہیں, ایک پیج پر تو ہے ظاہر ہے. اچھا, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, یہی تو مسئلہ ہے. سب سے بڑی ان کا جو ایک قصہ ہے آپ کے اپوزیشن کا, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے, جبکہ
ایک پیج پر ہونا ہی چاہیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے بغیر آپ اگر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ ریاست کیسے آگے بڑھے گی, ریاست کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلیں گے اگر نہ ہوں تو وہ تو لیکن دیکھنا اس میں یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے اس کا جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے آگے چل کر بھی آگے چل کر جی کہ جب یہ اگر جو ان کی تحریک میں کچھ جان ہوتی ہے اور کچھ یہ آگے بڑھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کیا رول لیتی ہے. دیکھیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کہے گی اسٹیبلشمنٹ سے, فوج سے کہے گی صاحب آپ آئیے اور سنبھالیے. جی فوج اس پر کیا کرتی ہے؟ جی فوج دیکھیے اب تک تو ان کا بیانیہ یہ ہے فوج کا, یہ ان کے قمر باجوہ صاحب نے کہا ہے اوپنلی. ابھی یہ سب سارے سیاستدانوں کو بلایا تھا کہ دیکھیں بھائی ہم تو سیاست وراثت میں نہیں آتے, ہم تو جو حکومت ہوتی ہے ہمیں بلاتی ہے ہم آ جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے. وہ پانی نکالنے بلاتی ہے آ جاتے, نالی صاف کرنے بلاتی ہے ہم آ جاتے ہیں. وہ ہمیں جناب جو ہے وہ اور کسی معاملے میں آپ کے جو بلاتی ہے ہم آ جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی اس میں معاملہ نہیں تھا. جی بھی پچھلی حکومتیں تھیں بلاتی تھیں ہم چلے آتے تھے, یہ حکومت بلا رہی ہے اس میں بھی ہم چلے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تحریک واقعی کوئی بڑا موڑ لے لیتی ہے, کوئی بہت جاندار کوئی ایک تحریک ابھر آتی ہے جس کے بارے میں مجھے بہت شبہ ہے, بہت شک ہے, تو اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کس حد تک جو ہے اس تحریک کو کچلنے میں یا ختم کرنے میں جو اس کی مدد کرتی ہے. یہ اہم بات ہوگی. دیکھیے ایک اصل میں آپ کو بات بتاؤں ایک اور, میں غالب پچھلی دفعہ بھی یہ بات نہیں ہو سکی, اس دفعہ بھی میں بات کرتے ہوئے یہ بات بھول گیا کہ اصل ڈیڈ لائن جو ہے نا وہ ہے مارچ. اچھا مارچ تک میں ڈیڈ لائن ہے. مارچ کی وجہ کیا ہے کہ مارچ میں ہونے ہیں سینٹ کے الیکشنز. او اچھا اوکے. اچھا اس وقت پرابلم جو ہے عمران خان کی اور موجودہ حکومت کی بہت بڑی یہ ہے کہ سینٹ میں ان کی جو ہے اکثریت نہیں ہے, اقلیت ہے. جی بالکل. ان کی تعداد کم ہے جس کی وجہ سے انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ ابھی انہوں نے کچھ زور لگا کے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے انہوں نے کچھ قوانین پاس کرا لیے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوا کے بنا. ادروائز کیونکہ سینٹ کی منظوری کے بغیر کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا. بالکل. مارچ میں جب الیکشن ہوں گے جی تو اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ الیکشن جو سینٹ ہے وہ ہے جب شریف صاحب کی حکومت تھی, جب مسلم لیگ نون کی تھی, اس وقت ان کی تعداد زیادہ تھی. سندھ کے اندر تھے ان کے لوگ, نیشنل اسمبلیز میں تھے, تو ان کی اب جب ان ہوں گے تو اس میں یقیناً تحریک انصاف کی اکثریت آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کے پی کے میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے, اس کی جناب جو ہے فیڈرل پارلیمنٹ میں ان کی بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ ان کی بلوچستان میں بھی کچھ لوگ ہیں ان کے ہیں, سندھ میں کراچی کے کتنے لوگ ہیں, بے شمار لوگ کراچی سے الیکٹ ہوئے, ان کے میرے خیال 14-18 لوگ ان کے ہیں. تو ان کے کافی لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے. تو یہ جو ان کی جو ایک ہدف ہے اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کا یہ ہے کسی طرح سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس حکومت کو گرا دیا جائے. او اچھا, اس کے پیچھے یہ ہے کیونکہ اگر مارچ میں الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور اگر عمران خان جو ہے وہ ان کو مل گئی اگر اکثریت, تو اس کے بعد پھر پوری سیاست ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. بالکل کوئی ان کے پاس ڈیل کرنے کے لیے, بارگین کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رہے گی, کیونکہ ایک سینٹ ہے اس وقت, وہ سینٹ بھی ان کے پاس سے چلی جائے گی. تو اس لیے یہ ایک بہت اسپیڈ اپ کریں گے, اور مارچ کی ڈیڈ لائن جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سینٹ جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ سینٹ کو آپ توڑ نہیں سکتے, آپ اسمبلی توڑ سکتے ہیں لیکن آپ سینٹ نہیں توڑ سکتے, اس لیے سینٹ بہت اہم ہے. بالکل صحیح. تو ایک یہ آج کل بات مستقل چل رہی ہے کہ صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا ایجنڈا ہے صدارتی نظام لانے کے لیے؟ دیکھیے اس پر ایک ہم کریں گے, پروگرام کریں گے, اس پر یہ طرح تفصیلی بات چاہتا ہے. یہ آج کل کافی دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں, فوج ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں نا, وہ اپنے پلان بناتے رہتے ہیں, تو ان کی طرف سے پھر وہ فلر ولر دیتے رہتے ہیں. تو ان کا یہ پہلے تو یہ 18ویں امینڈمنٹ کے خلاف اس کو انڈو کرنے کا ایک تھا, جس پر ہم نے شاید بات کی بھی تھی, اور اسی کے ساتھ اب یہ فلر بھی ہے کہ بھی یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ سارے مسائل کا جڑ ہے. پاکستان کی سیاست کو عدم استحکام جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس کو پارلیمانی نظام اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے. تو ایک ایسا مضبوط صدارتی نظام چاہیے جس میں کہ ایک آدمی صدر ایگزیکٹو پاورز کے ساتھ. صدارتی نظام میں ہوتا کیا ہے
کہ جو صدر ہوتا ہے اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز بھی اس کے پاس ہوتی ہیں جی اور وہی پھر رن کراتا ہے, وہی اپنی, ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اپنی کابینہ بنائے جی اس میں جو ہے الیکٹڈ ممبر اسمبلیز ہوں, وہ اپنے ٹیکنوکریٹس کی یا جن کو بھی وہ سمجھتا ہے مناسب بناتا ہے. تو یہ ایک بات چل رہی ہے. اسی پر میں نے شاید پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ یہ ایک کہا ہی جا رہا ہے کہ صاحب ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ عمران خان کو اگلے 10 سال تک جی جو ہے وہ حکومت دینے کی ایک سازش ہوئی. اسی اس کا یہی ہے کہ صاحب یہ 3 سال ختم ہو, اس کے بعد صدارتی یہ تبدیل کیا جائے, اس کا صدارتی نظام اس میں 1-2 سال لگیں, اور اس کے بعد صدر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر کا الیکشن جیت کر صدر بنے, اور پھر وہ مزید 5 سال اپنے پورے. تو وہ 10 سال کی جو کنسپریسی تھیوری آج کل چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن اس پر ہم گفتگو بعد اس میں پہ کبھی کیونکہ کریں گے ابھی یہ رہ گیا کہ ایجنڈا کس کا تھا اور کافی اس پہ تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں اس سوال کو. تھینک یو شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور ہم اسی سوال کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی بار پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تھینک یو شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر آپ کا تجربہ.